العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حرام رزق کے بارے میں اور حلال ذرائع آمدنی کے بارے میں کلام چل رہا تھا، اور بنیادی طور پر جس آیت پر کلام ہو رہا ہے وہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام رکھا۔ تو سود کے بارے میں تفصیلی کلام کرنے کے بعد پھر ہم اس طرف آئے تھے کہ بیع کو حلال قرار دینے میں مقصد الہی یا مراد الہی یہ ہے کہ تاکہ لوگ حلال روزی کمائیں، ان کے پاس بطور نفع حلال چیز آئے، پاک اور طیب ہو، جس کو کھائیں تو باطن میں نورانیت پیدا ہوگی، روحانی ترقی ہوگی۔ اس کے برعکس اگر حرام کھائیں گے تو باطنی ترقی بھی رکے گی، کثافت قلب میں پیدا ہوگی، گناہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوں گے، اور آخرت میں تباہی اور بربادی ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جب اللہ نے بیع کو حلال کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب شتر بے مہار ہو کر بس ہم خرید و فروخت کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کیا بیچ رہے ہیں کیا نہیں، کیا اس کا طریقہ کار ہے کیا طریقہ کار نہیں ہے، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ بلکہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کون سا پیشہ اختیار کر رہے ہیں۔ بعض اوقات انسان بذات خود خرید و فروخت کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، وہ بھی پیسہ ملاتا ہے، پھر خرید و فروخت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم خود نہیں کرنا چاہتے، ٹائم نہیں ہوتا ہے، پیسہ ہے، مہارت نہیں ہے، سامنے والے کے پاس مہارت ہے، وہ کہتا ہے میں کام کرتا ہوں آپ پیسہ لگائیں، جو پروفٹ ہوگا وہ کھائیں گے، تو ہم مان جاتے ہیں، تو اس کو مداربت کہتے ہیں، یہ بھی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو جاب وغیرہ کی جاتی ہے، اس سے جو روزی آتی ہے اس میں بھی حلال و حرام کا تصور ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ ذرائع وغیرہ دیکھنے ہوں گے، پیشے دیکھنے ہوں گے، ہم کس طریقے سے روزی کما رہے ہیں۔ تو یہ حدیث ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان حرام اور حلال میں بالکل تمیز نہیں کرے گا، اور بس جس طریقے سے آئے اس کو حاصل کرے گا، چاہے حرام سے آ رہا ہو چاہے حلال سے آ رہا ہو۔ اور وہ دور اب آ چکا ہے۔ اب مطلب بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اتنا علم رکھتے ہوں کہ میں جس ذریعے سے روزی کما رہا ہوں وہ ذریعہ صحیح ہے یا نہیں، اور جس مال کو میں حاصل کر رہا ہوں وہ میرے لیے طیب اور حلال اور پاک ہے یا نہیں۔ اور اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں حرام پہنچ رہا ہے، اور بے برکتیاں ہیں، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، بیماریاں۔ پہلے بھی دور تھا، اس میں اتنے مسائل نہیں تھے، بڑی بڑی فیملیز، جوائنٹ فیملیز ساتھ رہتے تھے، پیار تھا، محبت، اتحاد، اتفاق، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت۔ آج یہ سب ختم نظر آتا ہے۔ اگرچہ صرف رزق ہی اس کا سبب نہیں ہے کہ رزق حرام یا مشتبہ کھانا کھانے سے ایسا ہوا، دیگر اور ذرائع بھی ہیں، میڈیا بھی بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، پھر اور معاشرے میں بے راہ روی۔ لیکن کم علمی کی وجہ سے انسان نے اپنے رزق میں جو بے احتیاطیاں شروع کی ہیں، یہ اس کی بھی بے برکتی ہے، اور جو ہمیں اپنے گھروں میں نظر آتی ہے۔ اس لیے بڑی توجہ کرنی چاہیے۔ تو میں نے چند حدیثیں آپ کو پچھلی دفعہ بھی سنائی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشوں کو منع فرمایا، لیکن ان میں سے آپ کو ناسخ منسوخ کا بھی بتایا تھا کہ بعض اوقات حدیث میں ایک چیز کو منع کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن عوام اس کو پڑھ کر یہ سمجھتی ہے کہ جی بس یہ تو حرام ہے یا ناجائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن وہ دوسری حدیثوں پر چونکہ مطلع نہیں ہوتے ہیں جس میں اس شے کا جواز بیان کیا گیا ہوتا ہے، اور پھر یہ تمیز نہیں ہوتی ہے کہ یہ والی حدیث اختیار کریں یا یہ والی حدیث اختیار کریں، فرق ہوتا وہ پھر شریعت بتاتی ہے، علماء بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو فرق کرنا ہوگا۔ لہٰذا کچھ میں نے باتیں عرض کی تھیں، اور مزید یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت سے منع فرمایا، ثمن الدم، خون کی قیمت سے منع فرمایا، اور کتے کی قیمت سے، اور زانیہ کی کمائی سے، نیز سود کھانے والے، کھلانے والے، گودنے والی اور گدوانے والی اور تصویر بنانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اب اس میں بھی کچھ سرکار نے پیش ذکر فرمائے۔ ایک خون کی قیمت سے منع فرمایا کہ جو دم مسفوح ہوتا ہے، بہتا خون، اس کو بیچنا خریدنا
یہ حرام ہوتا ہے، ناجائز ہے۔ جانور کا ہو تو وہ بہتا خون چونکہ حرام ناپاک ہوتا ہے، ناپاک کی بے شرن جائز نہیں، شریعت میں جانور کا خون جو ہے وہ مال تصور نہیں کیا جاتا۔ اور انسانی خون ہو تو انسان اپنے جسم کا، اپنے اعضاء کا مالک نہیں ہے، لہٰذا اس کی خرید و فروخت بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ پہلے دور میں اتنے خطرناک ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے تھے، بس جنگوں کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ اعضاء کٹ گئے، بلڈ نکل گیا، لیکن اس میں بھی وہ انتظام تو نہیں تھا کہ دوسرے کا خون چڑھانا پاسبل ہوتا، لیکن کٹائی وٹائی وہاں پر ہوتی تھی۔ باقی جو تھے گھوڑے سے گر گئے، چھل گئے، ہڈی ٹوٹ گئی، یہ ہو گیا وہ گیا، اس طرح کے مسائل تھے۔ لیکن اب جنگوں کے انداز بدل گئے، ایسے آلات ایجاد ہو گئے کہ جن سے انسان کا جسم پھٹتا ہے، بلڈ نکلتا ہے، پھر ایکسیڈنٹ ایسے ہونے لگ گئے ہیں کہ آبادی کثیر ہو گئی ہے، روڈوں پہ انسان کو نکلنا ہی پڑتا ہے اور اس کا بہت زیادہ بعض اوقات ایکسیڈنٹ میں بلڈ نکل جاتا ہے۔ اور اب سائنسی ترقی نے مطلب ہمیں یہ راستہ دکھا دیا کہ دوسرے کا بلڈ سے کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ تو اصلاً تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خون کی بیع سے منع فرمایا، اور ویسے بھی ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ خودکشی کرنا حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا خون تو چاہے آپ قیمت کے بدلے میں دیں لیں یا بغیر قیمت کے، وہ اصلاً یعنی ابتداً تو منع ہی ہے۔ لیکن قاعدہ شرعیہ یہ ہوتا ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں ممنوعہ چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں۔ مباح کا مطلب جائز کر دیتی ہیں وقتی اعتبار سے۔ تو اسی میں یہ چیز بھی ہے، اعضاء کی ڈونیشن وغیرہ کا مسئلہ بھی ہے۔ اس میں فقہا نے فرمایا کہ پہلے میں اس پہ ایک اور چھوٹی سی دلیل دے دوں کہ انسان اپنی چیز کا مالک نہیں، صرف ضرورت کے وقت ہی وہ اپنے جسم سے کسی کو نفع دے سکتا ہے، اور ضرورت یہ ہے کہ انسان کو یقین ہو اگر میں اپنے اعضاء سے اس کو نفع نہیں پہنچاؤں گا تو یہ مر جائے گا، ہلاکت کا خوف ہو۔ اس کی ایک نظیر دیکھیں کہ قرآن عظیم نے ماں کو 2 سال تک بچے کو دودھ پلانے کا حکم دیا۔ اب دودھ خون سے بنتا ہے اور جسمانی مزید توانائی وہ اخذ کرتا ہے، اور یہ ایک جسم کا حصہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ بچے کے ابتدائی 2 سال کی پرورش ماں کے دودھ پر موقوف ہوتی ہے، اگرچہ دوسری چیزیں بھی بچہ 1 سال بعد ہی کھانا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ بنیادی چیز ہوتی ہے۔ اگر بچہ پورے 2 سال تک ماں کا دودھ پیے تو اس میں مدافعاتی قوتیں زبردست پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ جتنا متوازن ماں کا دودھ ہے کسی بھی چیز کا بچے کے لیے کوئی بھی کسی قسم کا دودھ یا اور غذا اتنی متوازن نہیں ہو سکتی ہے۔ تو چونکہ بچے کی جان اس پر موقوف تھی، ماں نہ پلائے تو بچہ ہلاک ہو، یا ماں نہیں ہے تو ماں انتظام کر دے، جیسے عربوں کے اندر تھا کہ دائیاں لے جاتی تھیں بچوں کو دودھ پلا کے لاتی تھیں، لیکن دودھ بہرحال بچے کے لیے 2 سال تک اجازت دی گئی۔ اور جب یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 1 دن بھی 2 سال کے بعد 1 دن بھی ماں دودھ نہیں پلا سکتی، بلکہ 1 گھونٹ بھی زیادہ پلائے گی 2 سال کے بعد تو یاد رکھیں پھر وہ گناہگار ہوگی اور یہ دودھ پلانا حرام ہے، کیونکہ 2 سال اللہ نے لمٹ قائم کر دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا، یہ ایک نظیر ہے بہترین اس چیز کی، کہ اگر آپ کا کوئی جسمانی عضو ہے جس پر دوسرے کی جان موقوف ہے اور آپ اس کو وہ جسمانی عضو دے دیں تو خود آپ بھی ہلاک نہ ہوں، جیسے ماں ہلاک نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس کو دینا شرعاً جائز ہے، وہ مباح ہو جائے گا۔ ایسے ہی اب یہ اس سے نتیجہ نکلے کہ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کا بلڈ گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے میچ کر گیا ہے، اب آپ اگر اسے خون نہیں دیتے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور آپ کو ڈاکٹر نے چیک کر لیا ہے کہ آپ اگر خون دے بھی دیں گے تو آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وقتی طور پہ نفسیاتی طور پہ نقاہت ہوگی، پھر کچھ کھا لیں گے پی لیں گے سیٹ ہو جائیں گے آپ کچھ ہی دن میں، تو پھر ہمیں شرعاً وہ خون دینا جائز ہے۔ تو یہ ہے پہلے ابتدائی طور پہ خون دینا حرام اور منع، کیونکہ ہم مالک نہیں ہیں، لیکن پھر ضرورت کے تحت اچھا دے دیں۔ اب ایک اور تیسری جہت آ گئی کہ ویسے خون دینا تو فقہا نے جائز قرار دیا تھا، لیکن بیع تو اب بھی حرام تھی، خرید و فروخت۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر خون اسٹاک میں نہ رکھا جائے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بم بلاسٹ ہوا، 50 60 100 200 لاشیں آ گئیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا بسوں کا، 10 15 20 25 لاشیں آ گئیں، اگر اس وقت لوگوں کو تلاش کیا جائے کہ بلڈ گروپ میچ کیا جائے اور پھر لوگوں سے کہا جائے اب آپ خون دیں، پھر لوگوں کو ڈھونڈیں، پھر ان کا ٹیسٹ کیا جائے کہ واقعی خون دینے کے قابل ہے کہ نہیں، تو اتنے میں دیر میں تو بہت سارے لوگ مر جائیں گے۔
تو ضرورت محسوس ہوئی کہ اس خون کو وقت سے پہلے یعنی کسی کو چڑھانے سے پہلے لے کر رکھا جائے، اسٹاک کیا جائے، تو بلڈ بینک بنائے گئے۔ اور بلڈ بینک میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ باقاعدہ خون بیچتے ہیں، وہ بغیر خون بیچے وہ مطلب خون دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب بلڈ بینک کو ضرورت ہے کہ خون جمع ہوگا تو پھر لوگ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو دینا ہوگا، تو ایسی مجبوری کی حالت میں بیچنے والے کے لیے تو شرعاً یہ بیچنا منع ہے، لیکن بلڈ بینک والوں کے لیے خریدنا بہرحال جائز ہوگا کہ کیونکہ ان کو ضرورت ہے۔ اور پھر ان سے عام لوگ جو ہے جیسے خدا نخواستہ لوگوں کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بلڈ بینک سے خون پرچیز کرتے ہیں، وہ ان کے لیے خریدنا جائز۔ اب بلڈ بینک والوں نے چونکہ آگے سے خون خریدا ہے تو ان کے لیے آگے بیچنا جائز، کیونکہ وہ پیسے نہیں لیں گے تو پھر دوبارہ خرید کر کیسے رکھیں گے اور لوگوں کی کیسے ضرورت پوری ہوگی۔ اس سے ایک بات یاد رکھیں اور یہ اصول ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات ایک چیز قرآن میں یا حدیث میں منع کی جاتی ہے، لیکن ضرورت صحیحہ کی بنا پر پھر اس کی فقہائے اسلام اجازت دے دیتے ہیں۔ اس میں زمانے کی تبدیلی کا بھی دخل ہوتا ہے، لوگوں کی ضرورتیں، ان کی کیفیات، ان کی طبیعتوں کی تبدیلی، اس کی بنا پر بعض اوقات ایک چیز کو حدیث منع کر رہی ہوتی ہے، لیکن فقہا اس لیے جائز قرار دیتے ہیں کہ وہ حدیثیں ہی ہمیں یہ بتاتی ہیں، دیگر حدیثیں، کہ لوگوں کو آسانی فراہم کریں، ان کو مشقت سے نکالیں۔ جیسے آپ قرآن عظیم اٹھا کے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی مجبور ہو، سرکشی کا ارادہ نہ ہو، حد سے آگے نہ بڑھے، تو اس کے لیے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ مردار کھا سکتا ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ کسی جنگل یا صحرا میں جا رہے ہیں اور 2-3 دن کا فاقہ ہو گیا اور آپ کو یقین ہے کہ اب مزید نہیں کھاؤں گا، یعنی اب غذا نہیں ملے گی تو میں ہلاک ہی ہو جاؤں گا، اور اب آپ کو دیکھتے ہیں کوئی ہرن مرا ہوا ہے، بلکہ یہ کہہ لیں کہ سور مرا ہوا ہے بالفرض، تو انسان بقدر ضرورت اس میں سے لے کر کھا سکتا ہے تاکہ اپنی جان بچائے، بلکہ وہ کھانا فرض ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں چلو مر جاؤں گا لیکن یہ سور نہیں کھاؤں گا یا مردار نہیں کھاؤں گا اور اس کا انتقال ہو جاتا تو یاد رکھیں گناہگار ہوگا۔ یہاں واجب فرض ہے اس کے اوپر کہ وہ اس کو کھا کر اپنی جان بچائے۔ تو یوں معلوم یہ خود یعنی ضابطہ شریعت دے رہی ہے، قرآن دے رہا ہے کہ بعض چیزیں اصلاً بالکل حرام ہوتی ہیں، لیکن ضرورت صحیحہ کی بنا پر وقتی طور پہ اس کو شریعت ہی جائز کر دیتی ہے۔ لیکن یہ جائز ہے یا نہیں ہے، یا تو صراحتاً جس قرآن سے ثابت ہو جیسے ابھی میں نے آیت سنائی، یا پھر فقہا آپ کے زمانے کے علماء اور مفتیان کرام کا یہ منصب ہوتا ہے کہ وہ یہ بتائیں گے کہ کون سی چیز اس زمانے کے اعتبار سے جائز ہے، اور یہ الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ شریعت نے کسی چیز کو جائز قرار دیا ہو لیکن بعد والے علماء تغیر زمانہ کے اعتبار سے اس چیز کو منع کر دیں۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، یعنی صراحتاً صحابہ کرام کو حکم تھا کہ اپنے گھر کی عورتوں کو مسجد میں آنے دو، لیکن جب دور فاروقی آیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے بدلتے ہوئے حالات دیکھے کہ اب عورتیں فیشن کر کے باہر نکل رہی ہیں، اگرچہ سختی ہوتی تھی اس کے باوجود یہ معاملات ہونے لگ گئے، تو پھر آپ نے عورتوں کو منع فرما دیا کہ اب وہ مسجد میں نہ آئیں۔ تو کچھ خواتین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے لی گئیں اور کہا کہ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں مسجد میں آنے سے منع کر رہے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہوتے اور جس طرح عورتیں زینت کر کے گھر سے باہر نکل رہی ہیں خود ملاحظہ فرما لیتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اصول بیان فرمایا کہ بعض اوقات بعد والے ائمہ علماء کا عمل قرآن یا حدیث کے بظاہر خلاف نظر آئے گا، لیکن حقیقتاً یہ مخالفت نہیں ہے بلکہ مزاج شریعت کی موافقت مقصود ہوتی ہے کہ اگر سرکار بھی اس دور میں ہوتے تو ایسے ہی کرتے۔ تو لہٰذا اب یہ کون سی چیز زمانے کی تبدیلی کی بنا پر جائز ہو رہی ہے اور کون سی منع ہو رہی ہے، یہ کام عوام کا نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے، یہ علماء ہی کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ خود یہ نہیں فرمایا کہ خود قرآن پاک پہ غور کر لو یا خود انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے سرچ کرنا شروع کر دو، جیسے بعض بیچارے سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے۔ بھئی آپ میں نہ آپ نے دین سیکھا، نہ آپ کو دین کے الف بے پتہ ہے، نہ ناسخ منسوخ کا علم ہے، نہ مسائل کی آپ کو اونچ نیچ قوت ضعف
کسی دلیل کی قوت اور ضعف معلوم ہے، آپ بیٹھ گئے انٹرنیٹ پہ کرسی پہ بیٹھ کے. یہ دین ہے بھائی، کوئی کھچڑی نہیں ہے کہ آپ مطلب کسی بھی جگہ ریسیپی پڑھ کر اور چلو تجربہ کر کے دیکھیں جی چاول ڈالو دال ڈالو کہ کھچڑی بنا کر دیکھ لیں. ایسا نہیں ہوتا، تباہ ہو جائے گا آدمی. یہ صرف علماء کا کام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا. یہ نہیں فرمایا قرآن پڑھ لو حدیث پڑھ لو، نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو علماء اگر تغیر زمانہ کے اعتبار سے کسی چیز کو جائز قرار دیں تو وہ زبانیں اپنی کھول لیتے ہیں. یہ مولوی لوگ جس کو چاہتے ہیں جائز کر دیتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں حرام کر دیتے ہیں. ان کو کس نے اختیار دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ان کو خدا نے اختیار دیا، ان کو اللہ نے اختیار دیا، اور آپ کو اصل میں اس اختیار کی خبر نہیں ہے. تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح سے فوراً علماء پہ اٹیک کرنا شروع کر دینا، ان کو بے خوف تصور کرنا، انہیں میدان معاشری گریف سے آزاد خیال کرنا کہ شاید یہ لوگ بالکل فکر نہیں کرتے ہیں میدان معاشر کی. ایسا نہیں ہے. کچھ آپ کے دل میں خوف ہے، اگر آپ کو آخرت کی فکر ہے تو خود سوچئے جب آپ تھوڑے سے علم کے ساتھ یہ رکھتے ہیں سب کچھ، تو علماء جو قرآن بھی پڑھتے ہیں حدیث بھی پڑھتے ہیں سب کچھ ان کے سامنے ہوتا ہے، کیا ان کے دل میں خوف اور فکر نہیں ہوگا؟ اس لیے تھوڑا سا اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے منع فرمایا، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں. زانی کی قیمت سے منع فرمایا. اگلی حدیث ایک حصہ تو ہم کر چکے ہیں کہ سرکار نے سود کھانے اور کھلانے والے پہ لعنت فرمائی. یہ سود کے باب میں ہم نے حدیث ذکر کی تھی. لیکن اب جو اگلی دو چیزیں ہیں، سرکار نے فرمایا گدوانے والی اور گودنے والی، ان دونوں پر لعنت. یہ گودنا گدوانا کیا ہے؟ ٹیٹوز بنانا. پہلے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ سوئیوں سے اس طرح کر کے کھال کو کوئی بھی ڈیزائن بنا کر پھر اس میں کوئی مسالہ وغیرہ بھر دیا جاتا تھا تو ایک ٹیٹو بن جاتا تھا. بت وغیرہ بنوا لیے، نام وغیرہ. اب آج کل یہ تو ایک فیشن بن گیا ہے. مطلب باہر کے لوگوں کی تقلید میں ہمارے بیوقوف قسم کے مسلمان جو اپنا کچھ خود وقار نہیں رکھتے ہیں، ان کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، یہ اس طریقے سے دوسروں کے طریقے اختیار کرتے ہیں جیسے لاچار مجبور محض ہیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ دوسروں سے چیزیں لے کر اپنے آپ کو باعزت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ٹیٹوز وغیرہ بنوائے جاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمائے. اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد